اپنے بچوں کو علم کا دین علم پڑھاؤ، ان کو مدرسوں میں داخل کرو۔ الحمدللہ ابھی دل باغ ہو گیا۔ میں ابھی آرام فرما رہا تھا، جناب عبدالرحیم صاحب جیسا ان کا نام رحیم ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو علماء کے لیے رحیمیت اور کریمیت کا ایک نمونہ بنا رکھا ہے۔ بیچارے خدمت کرتے چلے گئے۔ ہمارے عبدالرحمان صاحب نے کہا کہ بیوی کی طرح، جیسے بیوی شوہر کی خدمت کرتی، میں بیوی کی طرح تو نہیں کہوں گا، البتہ یہ ضرور کہوں گا جیسے ایک خادم اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے، ایسے خادم بن کر یہ علماء کی خدمت کر رہے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ حقیقی معنوں میں عزیز دوستوں، یہ علماء یہ ہمارا سرمایہ ہے، علماء ہمارا سرمایہ ہے۔ دیکھو ساری کی ساری دنیا میں صرف ہندوستان کی بات نہیں کر رہا، ساری دنیا میں علماء کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تمہارے ملک ہندوستان کی زمین کو علماء کے لیے تنگ کر دیا گیا ہے۔ میں یو پی سے تعلق رکھتا ہوں، علماء کے ساتھ وہاں کیا کیا جا رہا ہے بخوبی واقف ہے۔ چند روز پہلے حضرت مولانا کریم صدیقی کو گرفتار کیا گیا، آپ حضرت بخوبی جانتے ہوں گے۔ مفتی عبدالسمیع صاحب کو 2019 میں گرفتار کیا گیا تھا، جہانگیر عالم قاسمی کو گرفتار کر لیا گیا، بڑے بڑے جید علماء کو گرفتار کر لیا گیا۔ مسلمانوں، میں تم سے آج تک میں نے تم سے کبھی بھیک نہیں مانگی ہے۔ آپ میرے یوٹیوب پر سرچ کر کے بیانات سنیے، کبھی میں نے امت کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے ہیں، کبھی ان سے علماء کے لیے بھیک نہیں مانگی ہے، لیکن آج میں تم سب سے ہاتھ جوڑ کر کے بھیک مانگتا ہوں۔ آئے ہندوستانی مسلمانوں، اپنے علماء کو بچا لیجئے، اللہ کے لیے ان علماء کو بچا لو، ان کی خدمت کرو، ان کی خبرگیری کرو۔ دنیا کا خوف ان علماء کو مٹانا چاہتا ہے۔ ہاں ایک دن آئے گا، میرے بھی پیچھے ATS لگی ہوئی ہے، میرے بھی پیچھے LIU لگی ہوئی ہے، تمام کی تمام ایجنسیاں۔ ابھی میں آپ کے کولکاتہ میں اترنے سے پہلے کل سے میرے پاس فون آ رہے ہیں، ہاں مولانا سلمان کب جا رہے ہو کولکاتہ، کیا کرنا ہے، سارا کا سارا ڈیٹا انسٹال کیجئے، سارا کا سارا مجھے میل کرنا پڑتا ہے۔ ایئرپورٹ پر جاتا ہوں، میری پگڑیاں اتروائی جاتی ہیں، ہاں میری شیروانی اتروائی جاتی ہے، میرے جوتے چیک کیے جاتے ہیں، میرا ایک ایک رویا چیک کیا جاتا ہے۔ کیا یہ علماء کو رہنے کا حق نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کو رہنے کا ملک ہندوستان میں حق نہیں ہے؟ کیا یہ مسلمان ملک ہندوستان کے وفادار نہیں ہے؟ نہیں، رب ذوالجلال کے ذات و جلال کی قسم، ہم نے کل بھی وفاداری کا ثبوت دیا تھا، آج بھی ہم وفادار ہیں، قیامت تک ہم اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کرتے رہیں گے۔ ہاں میاں آؤ، کتنا ہمیں پریشان کرو گے، کتنا ہمارے پیچھے ایجنسیوں کو لگاؤ گے، آؤ مجھے پکڑ کے جیلوں میں ڈالو، آؤ مجھے پکڑو، میری تلاشی لو۔ میاں اس جیب میں ہاتھ ڈالو گے تمہیں ایک مسواک نظر آئے گی، دوسری جیب میں ہاتھ ڈالو گے تمہیں ایک کنگا نظر آئے گا، سامنے کی جیب میں ہاتھ ڈالو گے ایک قلم نظر آئے گا۔ چھین لو میری مسواک، چھین لو میرا قلم، چھین لو میرا کنگھا، دوبارہ خرید لوں گا، لیکن تمہارے بہکاوے میں نہیں آؤں گا۔ ملک ہندوستان بھوتان کے خلاف کبھی نہیں جاؤں گا، لیکن ہاں خوب یاد رکھو، میں تمام کے تمام ہندوستانیوں کو علیہ اعلان بتاتا رہوں گا کہ ہندوستان کا مسلمان کل بھی وفادار تھا، آج بھی وفادار ہے اور قیامت تک وفادار بنا رہے۔ نعرہ تکبیر، سپر پاور میرا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ۔ ہمیں کیا کرو گے تم؟ کتنی ایجنسیاں ہمارے پیچھے لگاؤ گے؟ لیکن مسلمانوں، مجھے غیر سے کوئی گلہ نہیں ہے، مجھے گلہ اپنوں سے ہے، آپ سے ہے، تم سب سے۔ تم نے اپنے علماء کی کتنی خبرگیری کی، تم نے اپنے علماء کو کتنی عزت دی، تم نے اپنے علماء کو کتنا سروں کا تاج بنائے رکھا۔ سانپ سے کیا گلہ کرنا، وہ تو ڈسے گا ہی۔ دشمن سے کبھی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، دشمن تو ہمیشہ ہمارے خلاف ہی جائے گا نا۔ لیکن یہ میرا 20 سال کا تجربہ ہے۔ ابھی میں 2 فروری کو 5 فروری کو، آج کتنی تاریخ ہے؟ 3 فروری، 5 فروری کو میں 27 سال کا ہو جاؤں گا الحمدللہ۔ 5 فروری کو
میں 27 سال کا ہو جاؤں گا. یہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ دشمن سے کبھی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، لیکن دشمن اس وقت تک اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو پاتا جب تک ہمارے اپنے اس کا ساتھ نہ دیں. یہ میری زندگی کا تجربہ ہے، خوب یاد رکھنا. اے میرے عزیزوں، اے میرے دوستوں، ان علماء کی قدر کرو، ان مدارس کی قدر کرو، ان مساجد کی قدر کرو. یہ مدارس یہ دین کے قلعے ہیں. ہاں اور یہ علماء ان قلعوں کے حفاظت کرنے والے سپاہی ہیں. اگر تم نے ان کی خبرگیری نہیں کی تو اللہ کی ذات کی قسم نہ تمہارے مدرسے محفوظ رہیں گے نہ تمہاری مسجدیں محفوظ رہیں گی. سارا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. دیکھو ہر جگہ علماء حق کو پریشان کیا جا رہا ہے. دنیا کی سب سے بڑی اگر کوئی امن کی جماعت ہے تو تبلیغی جماعت ہے. بے شک آپ نے ابھی سنا ہوگا مملکت عربیہ نہیں مانتا میں ایسی حکومتوں کو، نہیں تعلق ہمارا سعودی حکومت سے. سعودیہ سے تو پیار ہے، حکومت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اس وجہ سے میں اس شہر سے محبت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے رسول عربی کا شہر ہے. وہاں میرے اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ کا گھر ہے. لیکن خوب یاد رکھو، اے تبلیغی جماعت پر پابندی لگانے والوں، چاہے دکتور عبداللطیف ہو یا بن سلمان ہو یا تمام کے تمام جو یہودیت کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، جن عرب مملکت عربیہ کے اوپر اسرائیل کا غلبہ ہو چکا ہے، جو کیمبرج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، جو انگلش سے متاثر ہو چکے ہیں، جو انگریزیت کی بولی بولنے والے ہیں، میں ان کو اعلان کہنا چاہتا ہوں، ہاں یہ دعوت کا کام انبیاء کرام کی ایک عظیم سنت ہے. ہاں امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جب تک اس کائنات پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ ساتوں زمین ساتوں آسمانوں کے نظام کو یوں ہی چلاتا رہے گا. پتہ چلا جس دن دعوت کا کام بند ہو جائے گا، جس دن لوگ اللہ کی بات کرنا بند کر دیں گے، دعوت دینا بند کر دیں گے، ہاں اچھائیوں کا حکم کرنا بند کر دیں گے، برائیوں سے منع کرنا بند کر دیں گے، کوئی مائی کا لال یہودی دھرتی پر زندہ باقی نہیں رہ پائے گا. کیوں نہیں رہ پائے گا؟ ہمارے دم قدم سے یہ دھرتی آباد ہے. میرے نبی نے فرمایا جب تک اس کائنات میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا. پتہ کیا چلا؟ جب تک اس دھرتی پر دین کے داعی باقی رہیں گے. کیا مطلب؟ اچھائیوں کا حکم کرنے والے، برائیوں سے منع کرنے والے، برائیوں کے خلاف آواز اٹھانے والے جب تک اس کائنات عرضی پر باقی رہیں گے، رب ذوالجلال کی ذات و جلال کی قسم، تبھی تک یہ ساری کائنات سلامت ہے. جس دن اللہ کو اللہ کہنے والے نہ رہیں گے، جس دن رسول اللہ کو رسول اللہ کہنے والے نہ رہیں گے، جس دن دین کی دعوت دینے والے نہ رہیں گے، جس دن اچھائی کا حکم کرنے والے نہ رہیں گے، جس دن برائی سے منع کرنے والے نہ رہیں گے، اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، آسمان اللہ پھاڑ ڈالے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، زمین بوریے کی طریقے سے لپیٹ لی جائے گی، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ 29,038 فٹ اونچا ہمالیہ پہاڑ یہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں اڑ جائے گا. ہاں تو دعوت کا کام انشاءاللہ جب تک چاند و سورج رہے گا باقی رہے گا انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ. ہم اچھائیوں کا حکم کرتے رہیں گے انشاءاللہ، ہم برائیوں سے منع کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہاں ہم ہمیشہ برائیوں کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے. ہم کسی حکومت کے زرخرید غلام نہیں ہیں. حضرت مولانا مشتاق صاحب ایک حدیث پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے تمام کے تمام کائنات سے زیادہ پیار نہ کرنے لگے، محبت نہ کرنے لگے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے. امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے.
پریشان بالکل بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس متحد ہونے کی ضرورت ہے، اتحاد کی دعوت دینی ہے۔ نوجوانوں میں تم سے کہوں گا تم اپنے اتہاس کو پڑھو، اپنی ہسٹری کو پڑھو، تم اپنی تاریخ کو بھول چکے ہو۔ اس ملک ہندوستان کی آزادی میں تمہارے بنگال کا بہت بڑا کردار ہے۔ ہاں دنیا کہتی ہے، انگریزی اتہاسکار کہتے ہیں، ٹامس کہتا ہے کہ ملک ہندوستان کی جنگ آزادی 1857 سے شروع ہوئی۔ نہیں، جنگ آزادی تو 1789 سے شروع ہوئی ہے۔ آپ کے بنگال کے اندر پلاسی کے میدان میں سب سے پہلے آزادی کی لڑائی لڑی گئی، علامہ سراج الدولہ کی قیادت میں، جنہوں کو پورے طور پر عین میدان جنگ میں شہید کر دیا گیا۔ سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ کو آپ کے بنگال پلاسی کے میدان کے اندر پڑھیے بنگال کی تاریخ کو، پڑھیے ملک ہندوستان کی تاریخ کو۔ نوجوانوں علم کے میدان میں آ گیا ہو، اے نوجوانوں، ہاں ہمارے نوجوان علم سے کورے ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ علم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں اتہاس کا نہیں پتا، انہیں ہسٹری کا نہیں پتا۔ ہسٹری کو پڑھنا سیکھو، چاہے جس زبان میں۔ اب تو الحمدللہ نیٹ کا زمانہ موجود ہے، کمپیوٹر آ گیا، آپ اس کے اوپر سرچ کریں، آپ بنگال کی ہسٹری کو پڑھیں، ہندوستان کی ہسٹری کو پڑھیں، آپ باقاعدہ اپنے ملک ہندوستان کی ہسٹری کو جاننے کی کوشش کریں۔ آپ خوب یاد رکھیے، جو قوم اپنے آبا و اجداد کی تاریخ بھلا دیا کرتی ہے، وہ قوم زندہ نہیں رہتی بلکہ مردہ ہو جایا کرتی۔ آپ اپنے بڑوں کی تاریخ پڑھا کیجئے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، آپ اپنے مدرسوں کی حفاظت کیجئے، آپ اپنے مساجد کی حفاظت کیجئے۔ ہاں ابھی میں آپ سے عرض کر رہا تھا، میں مہمان خانے کے اندر تھا، بچے نعت پڑھ رہے تھے، کوئی مکالمہ پیش کر رہا تھا۔ بہت زیادہ آپ کی زبان، میں بنگلہ سے واقف تو نہیں ہوں، لیکن تھوڑا بہت سمجھتا ہوں، جس کی جو میرے ذہن نے جو سمجھا، دل باغ ہو گیا۔ اتنے ذہین بچے، آپ کو مدرسہ اور زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اور زیادہ ان بچوں کی تعداد کو بڑھانا ہے، آپ علماء کی اور زیادہ قدردانی کریں، آپ کے بچے اور آگے جائیں گے۔ ہاں ان مدرسوں کے اندر محبت سکھائی جاتی ہے، ان مدرسوں کے اندر ماں سے محبت سکھائی جاتی ہے، باپ سے الفت سکھائی جاتی ہے، بہنوں کا مقام بتایا جاتا ہے۔ ان مدرسوں کے اندر ملک ہندوستان کی آزادی کی تاریخ دہرائی جاتی ہے، ان مدرسوں کے اندر سکھایا جاتا ہے۔ دیکھو تم پر تمہارے علماء کا کیا حق ہے، تم پر تمہاری ماں کا کیا حق ہے، تم پر تمہارے باپ کا کیا حق ہے، تم پر تمہارے ملک کا کیا حق ہے، تم پر تمہارے پڑوسی کا کیا حق ہے۔ ان مدرسوں کے اندر رسول عربی کی سنتیں سکھائی جاتی ہیں، ان مدرسوں میں بتایا جاتا ہے۔ امام الانبیاء کی ایک بیٹی نہیں تھی، اللہ کے رسول کو اللہ نے 4 بیٹیوں کا تحفہ عطا فرمایا تھا۔ ان مدرسوں میں بتایا جاتا ہے، رسول عربی کی بڑی بیٹی کا نام سیدہ زینب تھا۔ ان مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے، رسول پاک کی دوسری بیٹی کا نام سیدہ رقیہ تھا۔ ان مدرسوں میں بتایا جاتا ہے، رسول پاک کی تیسری بیٹی کا نام سیدہ ام کلثوم تھا۔ ان مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے، رسول عربی کی چوتھی بیٹی خاتون جنت حضرت علی شیر خدا کی بیوی، حسنین کی اماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان مدرسوں میں بتایا جاتا ہے، رسول عربی کے صرف 2 نواسے حسن حسین نہیں تھے، بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو 5 نواسوں کا تحفہ عطا فرمایا تھا۔ ان مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے، رسول عربی کے سب سے بڑے نواسے کا نام حضرت علی زینبی تھا۔ ان مدرسوں میں بتایا جاتا ہے، رسول پاک کے دوسرے نواسے کا نام حضرت عبداللہ بن عثمان تھا۔ ان مدرسوں میں بتایا جاتا ہے، رسول عربی کے تیسرے نواسے کا نام حضرت عبد الرحمن بن عثمان تھا۔ ان مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے، یہ رسول عربی کے چوتھے بیٹے کا نام چوتھے نواسے کا نام حضرت حسن تھا۔ اور ان مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے کہ رسول عربی کے 5ویں نواسے کا نام حضرت حسین ہے۔ ان مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے، رسول عربی کے تمام صحابہ، صدیق اکبر سے لے کر عمر فاروق اعظم تک، عمر سے لے کر علی تک، علی سے لے کر عثمان تک، عثمان سے لے کر بلال تک، بلال سے لے کر ہلال تک، ہلال سے لے کر سلمان تک،
सलमान से लेकर अबू सुफियान तक, अबू सुफियान से लेकर के हज़रत सलमान तक, हज़रत सलमान से लेकर के इमरान तक, हज़रत इमरान से लेकर हुज़ैफा बिनुल यमान तक, हज़रत हुज़ैफा बिनुल यमान से लेकर के हर रसूल पाक की 10 साल तक खिदमत करने वाले, रसूल अरबी के 10 साल तक से सर में तेल की मालिश करने वाले हज़रत अनस बिन मालिक था, रसूल अरबी के घर की सब्जी लाने वाले हज़रत यसार रज़ियल्लाहु अन्हु तक, इस रोए ज़मीन के पहले सहाबी हज़रत सिद्दीक़ अकबर से लेकर के इस रोए ज़मीन के आखिरी सहाबी हज़रत आमिर तुफ़ैल इब्न वासिला रज़ियल्लाहु अन्हु तक तमाम के तमाम सहाबा किराम जन्नती हैं। इन मदरसों में सिखाया जाता है, इन तमाम सहाबा के बारे में अल्लाह ने फरमा दिया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। इन सहाबा के बारे में कुरान ने फरमा दिया उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल फाइज़ून, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। फरमाए सहाबा के बारे में फरमा दिया वकर्रा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान। ये तमाम के तमाम सहाबी अल्लाह से राज़ी हैं और इन तमाम सहाबा से अल्लाह राज़ी हो चुका, इन मदरसों में बताया जाता है। नाराए तकबीर, सर बुलंद सरबंद देवबंद देवबंद। देवबंद के शेर को देख लो, मौलाना सलमान साहब कासमी ने पूरे खोल कर बताया तैयार कहाँ से होता, वही मदरसा माँ की गोद है। मदरसा, इन मदरसों की अहमियत को समझो। मैं मदरसा वाला हूँ, मैं मस्जिद वाला हूँ, मैं मेहराब वाला हूँ, मैं मिंबर वाला हूँ। हाँ हाँ, 17 साल मैंने मदारिस में लगाए हुए हैं। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद न करो। आए हिंदुस्तानी नौजवानों, आए हिंदुस्तान के जिम्मेदार लोगों, अपने मासूम बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद न करो। इनको अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, इनको नबी की हदीस पढ़ाओ। ये तो आपके बच्चे ऐसे ही चमकेंगे जैसे मिस्टर सलमान चमक रहा है। हाँ हाँ, कितना फख्र होता है उस बाप को जो अपने बेटे के पीछे रमजान की तरावीह में अल्लाह का कुरान सुनता है। सुभान अल्लाह। कितना उस बाप का सीना फख्र से चौड़ा हो जाया करता है। उस वक्त दिल में आता है काश इस मुसल्ले पर मेरा बेटा होता। दिल में आता है, नहीं आता है? आप भी कर सकते हैं। अल्लाह ने 4 बेटे दिए, एक बेटे को हाफिज बना दो, एक बेटे को आलिम बना दो। अल्लाह ने 5 बेटियां दिए, एक बेटी को आलिमा बना दो, एक बेटी को हाफिजा बना दो। अल्लाह की जात की कसम, आपके घर में दीन भी रहेगा और दीन लाने वाले रसूल का तज़किरा भी रहेगा। करेंगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। हाँ हाँ, भाई करेंगे इंशाल्लाह। अपने बच्चों को इल्म दीन पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। एक छोटा सा बात, आप लोग थक गए हैं आप बता, बस करूं, बयान बंद करूं? आप थके हैं? कह रहे हैं नहीं थके हैं। बोल मैं रहा हूं थकेंगे, इंसाफ वाले हो। हाँ हाँ, मैं अर्ज कर रहा, जैसे यहाँ मदरसा था, ऐसे एक मदरसा था। बड़ी मेहनत की हज़रत मौलाना हाफिज़ साहब ने, बहुत अच्छा बच्चों को तैयार कराया। ऐसे एक मदरसा था, वहाँ भी जलसा होना था। जलसे से पहले ऐसे वहाँ भी बच्चे की तैयारी कराई गई जैसे यहाँ कराई गई। इत्तफाक से एक बच्चा था, उस्ताद जी ने उस बच्चे को एक नात याद कराई। आपने शायद यूट्यूब पर ये वाक़या सुना भी हो, लेकिन मैं दोहरा देता हूँ। सबक आमोज़ भी है, अरे इबरतनाक भी है। ज़रा हम अपने गरेबानों में झांक कर देखें, हम अपनी औलादों की कैसी तरबियत कर रहे हैं, हम अपने बच्चों की कैसी तरबियत कर रहे हैं। तो क्या हुआ, बच्चे को खड़ा किया और नात याद कराई। वो नात के मिसरे ये थे, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। बच्चा बहुत ज़हीन था, आवाज़ बहुत अच्छी थी, बच्चे ने वो नात याद कर ली। लेकिन अल्लाह जाने उसके दिल में क्या था। वो उस्ताद जी के सामने पढ़े, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, और जब उस्ताद जी चले जाएं तो वाला को वाले कर दे और पढ़ने लगे वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले। उस्ताद जी ने बहुत समझाया, बेटे ये वाले नहीं वाला है, लेकिन वो अपनी आदत के मुआफिक उस्ताद के सामने वाला पढ़ रहा है। उस्ताद जी जब चले जाते तो वाले पढ़ता। बिलाखिर जलसे का दिन आया, सारे बच्चों के नाम पुकारे गए, उस बच्चे की भी बारी आई। वो अपनी आदत के मुआफिक माइक पर आया और उसने वही पढ़ा, वो
नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बर लाने वाले। उस्ताद जी बहुत गुस्से में आए कि मैंने इसे कितना समझाया था, ये वाले नहीं वाला है, फिर भी ज़िद में इसने वाले ही पढ़ा। कल इसकी खबर लेता हूँ। अच्छा वो बच्चा तो पढ़ के चला गया, लेकिन उस बच्चे के बाद जिन मुक़र्रिर साहब की बारी थी वो मुझ जैसे नाअहल होंगे, जिनका सीना नबी के इश्क से खाली होगा। वो जब तकरीर करने के लिए आए तो उन्होंने एतराज़ कर दिया, कहा देखो आजकल के उस्ताद अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, बच्चे ने नात का मिसरा गलत पढ़ा है। नात का मिसरा ये था, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, बच्चे ने पढ़ा है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले। ये असातिज़ा की गफलत का नतीजा है। वो कह करके तो चले गए, लेकिन उस्ताद जी को आप तो और काटो तो खून नहीं, और गुस्सा हुए, लेकिन कर क्या सकते हैं। दिल में आया कल इसकी खबर लूँगा। दूसरा दिन आया, जब दरसगाह लगी सारे बच्चे आ गए, ये बच्चा भी आ गया। उस्ताद जी जैसे ही मदरसे के अंदर दाखिल हुए और जैसे ही नज़र उस बच्चे पर पड़ी, बस त्योरी चढ़ गई। लेकिन ऐसे मार थोड़ा ही सकते हैं, ऐसे डांट थोड़ा ही सकते हैं। सारे बच्चों को खड़ा कर दिया, कहा खड़े हो जाओ, मैं तुमसे सवाल करता हूँ, तुम जवाब देना। छोटे छोटे बच्चे थे, उस्ताद जी ने छोटे छोटे सवाल किए, वो बच्चे जवाब देते चले गए। जब इस बच्चे की बारी आई जिसने कल वो नात गलत पढ़ी थी, जब इस बच्चे की बारी आई, उस्ताद जी ने कहा खड़े हो जाओ। बच्चा खड़ा हो गया। उस्ताद जी ने पूछा बताओ हमारे नबी का नाम क्या है, तुम्हारे नबी का नाम क्या है। ये बच्चा अदब से खड़ा होता है, पलकों को झुकाता है, नजरें नीचे करता है, लेकिन जुबान नहीं खोलता, लब हरकत नहीं कर रहे, बोल नहीं रहा। उस्ताद जी करीब आए, बच्चे के खींच कर थप्पड़ मार दिया, कहा तू कितना जिद्दी है, कल मैंने तुझसे कितना समझाया था, वो वाले नहीं वाला है, लेकिन तूने जानबूझकर गलत पढ़ा था, मेरी बेइज्जती करवा दी, इंसल्ट करवा दी, आज तो नबी का नाम नहीं बता रहा। उस्ताद जी मारते चले जा रहे हैं, बच्चा मार खाता चला जा रहा है, बच्चा मार खाता चला जा रहा है। हाँ हाँ उस्ताद जी परेशान है कि अरे ये बच्चा नबी का नाम क्यों नहीं बताता। हाँ हाँ इसको नबी का नाम तो ज़रूर ही याद होगा, लेकिन करें तो क्या करें। इतने में क्या हुआ, घंटी बजी, इंटरवल का वक्त हो गया, सारे के सारे जाने लग गए। ये बच्चा भी उठ करके चलने लगा, ये बच्चा भी उठ के चलने लगा। उस्ताद जी कहने लगे अभी तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन जैसे ही इंटरवल का वक्त ख़त्म होगा, हाफ टाइम का वक्त ख़त्म होगा, सबसे पहले मैं तुझी से पूछूंगा, अगर तूने जवाब न दिया तो छड़ी से तेरी खाल खींच दूंगा। वो बच्चा थोड़ी देर खड़ा रोता रहा, उसके बाद अपने आंसुओं को पोंछा, फिर बाहर गया, थोड़ी देर टहला, हाथ मुँह धुले, हाथ मुँह धुल करके वापस आ गया। इतने में क्या हुआ, घंटी बजी, बेल बजी, सारे बच्चे आ गए, वो भी आ गया। उस्ताद जी दरसगाह के अंदर आए और उसी बच्चे को खड़ा कर दिया, कहा बताओ हमारे नबी का नाम क्या है, तुम्हारे नबी का नाम क्या है। इस बार वो बच्चा अदब से खड़ा होता है, अपने सर को झुकाता है, नजरें नीची करता है और कहता है उस्ताद जी हमारे नबी का नाम पैगम्बर इस्लाम, नबी यज़ी एहतिशाम, रसूल बुलंद मकाम, साक़िए कौसर, शाफ़िए महशर, शाफ़िए रोज़े जज़ा, इमामुल अंबिया, अहमद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना कहते कहते उस बच्चे की आंखों से आंसू शुरू हो गए, वो बच्चा रोने लग गया। उस्ताद जी करीब आए, उस बच्चे के पीठ पर हाथ रखा, बेटे तूने जवाब सही दिया है, लेकिन तू रो क्यों रहा है। बेटे तूने इंटरवल से पहले क्यों नहीं बताया था, हाफ टाइम से पहले क्या तुझे नबी का नाम याद नहीं था। वो बच्चा रोते रोते कहने लगा उस्ताद जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे अब्बू अल्लाह के पास जा चुके हैं, मैं यतीम बच्चा हूँ, मेरे अब्बू अल्लाह के पास जा चुके हैं, मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है। ये जब मेरे वालिद जिंदा थे मेरे नबी से बड़ी मोहब्बत किया करते थे, मेरे वालिद को मेरे नबी से बड़ी मोहब्बत थी। जब मेरे वालिद जिंदा थे एक दिन उन्होंने मुझे गोद में बिठाकर बड़ी मोहब्बत से कहा था, अरे मेरे बेटे जब से मैंने होश संभाला है मैंने कभी भी अपने नबी का नाम बगैर वजू के नहीं लिया है। आए मेरे बेटे अगर तुझसे भी हो सके तो नबी का नाम बगैर वजू के कभी न लेना। उस्ताद जी जो आपने मुझे हाफ टाइम से पहले पूछा था
مجھے نبی کا نام تو یاد تھا لیکن اس وقت میرا وضو نہیں تھا. میرے دل میں آیا آپ مجھے ماریں گے میں مار کھا لوں گا, بھگائیں گے بھاگ جاؤں گا, آپ ڈانٹیں گے ڈانٹ کھا لوں گا, لیکن میں اپنے ابو کے کہنے کی وجہ سے بغیر وضو کے نبی کا نام نہیں لوں گا. استاد جی آپ نے چھٹی دے دی, انٹرول دے دیا, اب میں وضو کر کے آ گیا ہوں, اب میں نے نبی کا نام بتا دیا ہے. سبحان اللہ. استاد جی کی آنکھوں میں آنسو آئے, کہنے بیٹے اچھا یہ بتا تو نے وہ نعت کا مصرع کیوں تبدیل کر دیا تھا, تو نے وہ والا کو والے کیوں کر دیا تھا. بچہ پھر رونے لگا, استاد جی مجھے معاف کر دیجئے گا, میری امی بھی اللہ کو پیاری ہو چکی ہے, میری امی کا بھی انتقال ہو چکا ہے. جیسے میرے ابو میرے نبی سے بڑی محبت کرتے تھے, ایسے میری امی کو بھی میرے نبی سے بڑا پیار تھا. جب میری ماں زندہ تھی ایک دن اس نے مجھے گودی میں بٹھا کر بڑے پیار سے کہا تھا, اے میرے لال, اے میرے بیٹے, نبی کی شان میں ذرہ برابر بید بھی نہ کرنا, نبی کی شان میں ادنا درجے کی گستاخی نہ کرنا. آپ نے جو مجھے نعت لکھ کے دی تھی اس کے مصرع یہ تھے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا میرے ننھے سے دماغ میں آیا. ہاں میرا نبی اتنے اونچے مقام والا, اتنے بلند مرتبے والا, میں اس کو والا کہوں, میرے اللہ کو کہیں غصہ نہ آ جائے, اس وجہ سے میں نے والا کو والے کر دیا. مجھے معاف فرما دیجئے, میری وجہ سے آپ کی رسوائی ہوئی ہے. استاد کی آنکھوں میں آنسو آئے, بچے کو اٹھایا سینے سے لگایا, کہا بیٹے غلطی تیری نہیں ہے, غلطی میری ہے, ہم نے جانا ہی نہیں نبی کا عشق کیا ہوتا ہے, نبی سے محبت کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے. مسلمانوں کہاں گئے وہ مائیں جو اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیا کرتی تھی, اے میرے بچوں نبی کی شان میں ادنا درجے کی گستاخی نہ کرنا. کہاں چلے گئے وہ والد جو اپنے بچوں کو یہ سکھایا کرتے تھے, اے میرے بیٹوں بغیر وضو کے نبی کا نام کبھی نہ لینا. دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, ہر گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جب گھر کے بڑے بگڑ گئے ہمارے بچے بھی اسی کے پیچھے چلنے لگے. اے میرے بھائیوں, اے نوجوانوں, اے امت کے ذمہ دار لوگوں, جتنی زندگی گزری سو گزری, آج سے عہد کر کے اٹھو انشاءاللہ اپنے بچوں کو دین کا علم پڑھائیں گے. ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو نبی کا عشق سکھائیں گے, نبی سے محبت سکھائیں گے. شام کا وقت ہوا کرے جب گھر میں سب کھانا کھا چکے ہیں, اماں بھی بیٹھے ہیں, ابا بھی بیٹھے ہیں, بہنوں کو بھی بلاؤ, بیٹیوں کو بھی بلاؤ, بہووں کو بھی بلاؤ, بچیوں کو بھی بلاؤ, اور گھر کے بڑے دین کا مذاکرہ کیا کریں. اپنے بچوں سے کہو تم آج سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو, تم آج تشہد سناؤ, تم آج سورہ فلق سناؤ, تم آج سورہ ناس سناؤ, تم دوسرا کلمہ سناؤ, تم تیسرا کلمہ سناؤ, تم نبی کی سنتیں سناؤ, تم وضو کے فرائض بتاؤ, تم غسل کے فرائض بتاؤ. اگر گھر کے بڑے روزانہ اس طریقے سے دین کا تذکرہ کرنے لگے اپنے گھروں کے اندر, انشاءاللہ گھروں میں برکتوں کے ڈھیر لگ جائیں گے. کرو گے انشاءاللہ. بس اب چند لمحوں میں آپ سے رخصت ہونے والا ہوں. ایک اور اپیل کر رہا ہوں, اے ہندوستانی بھائیوں, اپنے بہنوں کا حق دینا سیکھو. ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بہنوں کو بہت رسوا کیا جاتا ہے. یہ بات اس وقت میں ہر جلسے میں کہہ رہا ہوں, کیوں؟ یہ ایک بہن کی امانت ہے. ہاں, ایک بہن کا میرے پاس فون آیا, وہ رونے لگی, کہنے لگی حضرت جی میں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں, ابا کو انتقال کیے ہوئے 3 مہینے ہو گئے, میرے بھائیوں نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا ہے. اب جب فون اٹھاتی ہوں, فون کرتی ہوں, فون نہیں اٹھاتے ہیں. میرے بھائی مالدار ہیں, میں کمزور ہوں. نوجوانوں اپنی بہنوں کے ساتھ نہ کیا کرو. جس دن باپ کا جنازہ اٹھتا ہے اس دن بہنیں بہت رویا کرتی ہیں. ایک بہن سے میں نے پوچھا جو باپ کے جنازے پر بہت رو رہی تھی, میں نے کہا بہنا کیا بات ہے, تو اتنا کیوں رو رہی ہے؟ وہ بہن روتے روتے کہنے لگی حضرت جی آج میرے باپ کا جنازہ اٹھ گیا, اس گھر کے دروازے ہمارے لیے بند ہو گئے.
आज मायके से मेरा रिश्ता टूट गया है। भाइयों, ये कहने ना दिया करो अपनी बहनों को, जिस दिन वालिद का इंतकाल हुआ करे तुम्हारी बहनें रोया करे, उन्हें सीने से लगाया करो, उनके मुंह पर हाथ रख दिया करो। बहना, अब्बा नहीं है तो क्या हुआ, अम्मा नहीं है तो क्या हुआ, तेरा भाई ये सलामत है। जब तक तेरा भाई जिंदा रहेगा इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहेंगे। वो बहन रोने लगी, हजरत जी आप मेरे भाइयों से कह दीजिए मुझसे फ़ोन पे बात कर लें, मेरे भाइयों को की बहुत याद आ रही है, मेरे भाई 3 महीने से मुझे भूले हुए हैं, उनसे कह दो तेरी बहना नहीं भूली है। जब भी मुसल्ला बिछाती है दुआ के लिए हाथ उठाती है, अपने शौहर के लिए दुआ बाद में मांगती है, अपने बेटों के लिए दुआ बाद में मांगती है, पहले दुआ अपने भाइयों के लिए मांगती है। ऐ मेरे अल्लाह मेरे भैया को सलामत रखना, मेरे भाइयों को सलामत रखना। हजरत जी आप मेरे भाइयों से कह दीजिए अपनी बहना को याद कर। उम्मत के नौजवानों, जब से उस बहन ने मुझसे कहा है मैंने दिल में महसूस किया है ये बहनें भाइयों के फ़ोन का इंतज़ार किया करती हैं, ये बहनें भाइयों के फ़ोन की मुंतज़िर रहती हैं। आए हिंदुस्तानी नौजवानों, अगर तुम अपनी ससुराल को हफ्ते में 10 मरतबा फ़ोन करो मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन हफ्ते में 1 मरतबा अपनी बहन को भी ज़रूर फ़ोन कर लिया करो। करोगे इंशाअल्लाह? हफ्ते में 1 मरतबा ज़रूर अपनी बहन को फ़ोन करके मालूम कर लो, बहना तेरा क्या हाल है, बाजी आप ठीक तो हैं, अप्पी जान आप ठीक तो हैं। हाँ, कभी कभी जब ईद का मौका आया करे, जहाँ अपनी बीवी के लिए 10,000 का जोड़ा खरीदते हो मुझे कोई गिला नहीं है, एक 500 का जोड़ा अपनी बहन को भी दे दिया करो। अल्लाह की ज़ात की कसम, अगर आपका बहनोई आपकी बहन को 10,000 का जोड़ा लेके देगा, वो महल्ले की औरतों को नहीं दिखाएगी, लेकिन आप अपनी बहन को 500 का जोड़ा देंगे, 500 का कपड़ा देंगे, आपकी बहन महल्ले भर की औरतों में दिखाती फिरेगी, देखो ये मेरा भैया लाया है, देखो ये मेरे मायके से आया है, देखो ये मेरा अब्बा नहीं है लेकिन मेरे भैया ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, आज तक मुझे महसूस नहीं हुआ अब्बा की कमी नहीं खली। अपने बेटों को हजारों के खिलौने दिलाने वालों, कभी नन्हे नन्हे भांजों को भी 100-200 के खिलौने दिला दिया करो, 100-200 के जूते दिला दिया करो। अल्लाह की ज़ात की कसम, आप अपने बेटे को 1000 रुपए का खिलौना दिलाएंगे, 1000 के जूते दिलाएंगे, आपका बेटा 1 मरतबा आपको थैंक्स नहीं कहेगा, लेकिन अगर आप अपने भांजे को, अपनी बहन के बेटे को 100 रुपए का खिलौना दिलाएंगे, वो आपके पीछे पीछे घूमेगा, देखो ये मेरा मामा लाया है, ये मेरा मामू लाया है, ये मेरे ननिहाल से आया है, मेरे नानी नहीं है, मेरे नाना नहीं है, लेकिन मेरा मामा मेरा बड़ा ख्याल रखता है। कभी कभी बहन को लेने के लिए उसके घर पहुंच जाया करो, बहना बहुत दिन हो गए तू घर नहीं गई है, बहना हमें खूब याद है हम जब छोटे थे तो मुझे तैयार किया करती थी, मेरे आंखों में काजल लगाया करती थी, मेरे बालों में कंघी किया करती थी, हम दोनों साथ साथ स्कूल जाया करते थे, रास्ते में अगर कोई हमें छेड़ता था तो बावजूद कमजोर होने के मुझसे उसका बदला लेने को तैयार हो जाया करती थी। ऐ मेरी बहना मुझे याद है अब्बा जान जब कोई खिलौना तेरे लिए लाते थे तो खेलने के लिए मुझे दे दिया करती थी कि मेरा भैया खुश रहे। बहना मुझे याद है जब कोई चीज खाने की घर में आती थी मुझे हिस्सा अलग मिलता था, तुझे हिस्सा अलग मिलता था, लेकिन तू अपने हिस्से से निकाल कर मुझे खिलाया करती थी। बहना मुझे याद है हम दोनों जब छोटे थे एक थाली में बैठ करके खाना खाया करते थे। बहना मुझे याद है जब मैं छोटा था मेरे सर में दर्द हुआ करता था तो मेरे सर को दबाया करती थी, मेरे सर के बालों में तेल लगाया करती थी। कभी कभी अपनी बहन को मायके लेने पहुंच जाया करो, घर में बुला लाया करो। बहना तो बूढ़ी हो गई क्या हुआ, मैं बूढ़ा हो गया क्या हुआ, हम आए तो वही भाई, हम आए तो वही भाई बहन, आजा
جیسے تو بچپن میں میرے سر میں تیل لگایا کرتی تھی، میرا دل کرتا ہے آج پھر میرے سر میں تیل لگا۔ کبھی کبھی اپنی بہن کی گود میں سر رکھ دیا کرو، ہاں ہاں، کبھی کبھی اپنی بہن کی تھالی میں بیٹھ کر کھانا کھا لیا کرو، کبھی کبھی اس کے منہ میں لقمے دے دیا کرو۔ بہنا، جیسے تو مجھے بچپن میں کھلایا کرتی تھی، میرا دل کرتا ہے تو آج مجھ کو پھر ویسے کھلا تاکہ بچپن کی یاد تازہ ہو جائے۔ اللہ کی ذات کی قسم، بہن آپ کے گھر آئے گی، آپ کے گھر کی روٹیاں کھائے گی، آپ کے گھر کی چاول کھائے گی، آپ کے گھر کا کھانا کھائے گی، جھولی پھیلا دے گی اللہ کے دربار میں، اللہ رزق کی برسات کر دے گا۔ ہاں ہاں، بہنوں کی خبر گیری کرو گے انشاءاللہ، ہاں ہاں، بیٹیوں کی خبر گیری کرو گے انشاءاللہ۔ آپ تک جو زندگی گزری سو گزری، جتنی زندگی باقی ہے آج سے ارادہ کر کے اٹھو، انشاءاللہ آج کے بعد ایک مسلمان کی زندگی ہوگی، ایک دائی کی زندگی ہوگی۔ ہم شکلوں سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، ہم صورت سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، ہم کردار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، اشعار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، علماء کی عزت کریں گے، مدارس کی خدمت کریں گے، مساجد کی خدمت کریں گے، بہن کی خدمت کریں گے، بیٹیوں کی خدمت کریں گے، تمام کے تمام لوگوں میں محبت کے پیغام کو عام کریں گے۔ آج سے ارادہ کر کے اٹھو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی آپ کی برکتوں سے، مجھ فقیر کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیتک تحلو العیام مریرۃ ولیتک ترضی الانعام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب۔ السلام علیکم۔